نے بھی آپ کو یہ کام کرنا ہے، جس نے کیا ان کے مرحومین کو فائدہ پہنچا، جس نے نہیں کیا ان کے مرحومین وہ بھی گریا کر رہے، رو رہے، تڑپ رہے اور بار بار کہہ رہے کہ ہم نے بھی اپنا ایک بیٹا چھوڑا ہے، ہم نے بھی اپنی ایک بیٹی چھوڑی، ہم نے بھی دولت چھوڑی تھی، ہم نے بھی گھر چھوڑا تھا، لیکن ہمارے بچے دنیا میں مشغول ہو گئے، دنیا کے کاموں میں رہ گئے، ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ہم کو بھول گئے۔ یہاں تک کہا گیا اگر ماں باپ کے لیے، پلیز غور سے، ماں باپ کے لیے اگر کوئی مر گئی ماں، مر گیا باپ، تم نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بس زیارت کر دی، چہلم کر دیا، برسی کر دی اور اس کے بعد خاموش بن گئے، اور اس کے بعد ان کے کوئی واجبات کو تم نے اتارا نہیں، تم نے ان کے لیے ایصال غور سے سنے، ایصال ثواب نہیں کیا، تو یہاں تک کی روایتیں ہیں کہ باپ اور ماں وہاں سے تم کو ناراض ہو، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ جن کے ماں باپ ناراض ہو گئے پھر اس کی بخشش کیسے ہو؟ جن کے ماں باپ ناراض ہو گئے پھر اس کے حالات کتنے خراب ہوں گے؟ اس لیے کہ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی رضا معصومین کی رضا ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو تمہارا امام بھی تم سے راضی۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں بار بار کہ یہ احساس ہو، یہ فیلنگز پیدا ہو آپ کے پاس کہ ولایت امیر المومنین میرے مولا کی ولایت جب تمہارے پاس آئی وہ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے۔ باپ اگر حلال رزق نہیں کھلاتا، ماں اگر دنیا میں پاک اور پاکیزہ طریقے سے تم کو نہیں لاتا اور پوری محنت کر کے دل میں محبت اہل بیت کو نہیں بھرو تو تم آج فرش عذاب، تم آج اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں۔ آج جو کچھ ہے ہمارے ہم اپنے والدین، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ شب جمعہ ان کی مغفرت، ان کی لحد میں اپنی رحمتوں کو نہ۔ میں نے مجلس جس دعا کے ذریعے کی وہ بڑی مشہور دعا ہے، اللہم ارزق فی الدنیا زیارت۔ آپ انصاف سے بتائیے اس سے بڑی کیا دعا ہو کہ میں دعا کروں کہ اللہ تم یہ مولا حسین کی زیارت نصیب کرے؟ اس سے بڑی دعا اور کیا ہو کہ اگر ہم یہ دعا قبول ہو جائے تو ہم کربلا مولا چلے جائیں انشاءاللہ۔ اس سے بڑا اور رحمت اور نعمت کیا ہوگی کہ ہم مولا حسین کی زیارت کی دعا کر رہے ہیں ہر وقت 24/7 زبان پر ان کلمات کو دہرا، خنوت میں پڑھو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت وفی الآخرت شفاعت الحسین، اور اس کے فوراً بعد اپنے لیے زیارت کی دعا کر فوراً یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں مولا حسین کی، مجھے مولا حسین کی شفاعت نصیب ہو۔ اس سے خود بتا رہا کہ شفاعت الحسین کتنی امپورٹنٹ ہے۔ شفاعت الحسین کہاں پہ؟ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، پھر کہہ رہا ہوں ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں اور آخرت۔ دنیا میں بھی شفاعت الحسین چاہیے اور آخرت میں تو 200% ان کی شفاعت آئے گی، ان کی شفاعت ملے گی، ان کی نظر کرم ہوگی مولا کی، تو ہمارے اعمال بھی قبول ہوں گے، ہمارے سارے درجات بلند ہوں، ہمارے اعمال کچھ نہیں ہے، صرف ان کے کرم سے آج ہم زندہ ہیں۔ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ان کا کرم ہے جو ہم سانس بھی لے رہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں کو اہل بیت چینل کے اوپر کہ کوشش کرو کہ ان کلمات کو اپنی زبان پہ جتنا دوہرا سکتے دوہرا کہ اللہ پھر مجھے زیارت حسین نصیب ہو جائے اور مجھے شفاعت الحسین نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ دوستو زیارت حسین اگر مل جائے تو تمہارے سارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب تم پہنچتے مولا حسین کے حرم میں اور پہنچ کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بس یہ کہنا ہوتا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے ان گناہگار آنکھوں سے ہم مولا حسین کی زیارت کریں۔ اس لیے کہ یہ جو دنیا میں اللہ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں یہ بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھنے نہیں دی، بڑی بڑی سٹیز کو دیکھنے نہیں دی، بلکہ معصومین کے لیے دی ہے کہ ہماری آنکھوں کی روشنی میں معصومین کی زیارت ہو جائے۔ اب معصومین کی زیارت ان کی لحد پہ جانے کے بعد وہاں زیارت ہو جائے، اور جب تم جاؤ گے تو تمہارے دل سے نکلے گا کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، شفاعت الحسین، کہ اللہ تو مجھے حسین کی شفاعت نصیب کرے۔ آج میں یہ دعا کر رہا شب جمعہ کی اہل بیت چینل کی اس مجلس میں کہ پروردگار جن جن لوگوں نے آج کی مجلس میں تعاون کیا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کیا، پوری دنیا میں شفاعت الحسین، مولا حسین کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ دوستو وہاں جانے کے بعد نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہارا گھر کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد، نہ تمہارے بھائی بہن، بلکہ you will be all alone, you will be all alone۔ آپ انصاف سے بولیے کہ کتنی تنہائی ہوتی، کتنی تنہائی ہے، کتنی لونلینس ہے کہ جب آپ اکیلے لیٹتے۔ اکثر میں سوچتا، میں آپ سے بھی کہہ رہا، رات میں جب تم بستر پہ جاؤ، جب تم اپنے بیڈ پہ جاؤ اور جب تم لائٹ کو پٹ آف کرو
اس اندھیرے میں یہ سوچو آج تمہارے کنٹرول میں لائٹ ہے، تم جب چاہے جب اس کو پٹ آن کر سکتے، لیکن یہ یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا بھی ہماری زندگی میں آنے والا کہ ہم اسی اندھیرے میں، یہاں تو ایک کنڈیشن بھی ہے، یہاں تو ہمارا بیڈ بھی ہے، یہاں تو ہمارا پلو بھی ہے، یہاں تو ہمارا بڑا کمفورٹس ہے، لیکن وہاں پہ جا کے اندھیرا ہوگا، وہاں جانے کے بعد کوئی نہیں ہوگا، اور زمین کے اوپر نہیں ہے، زمین کے نیچے ہے، 6 فیٹ نیچے جانا ہے، نیچے جانا، اور وہاں پہ نارمل ڈیز میں ہم نہیں سوچ سکتے، اگر کوئی گریو کھلی ہوئی ہے، آپ یہاں پر یا کا پتہ نہیں، لیکن گلف میں ساری گریوز قبرستان میں، وہاں کی سیمیٹریز میں 10 15 20 گریوز اوپن کھلی ہوئی رہتی ہے کہ جب بھی کوئی باڈی آئے اس میں وہ لوگ دفن کر دیتے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو آپ جب جا کے انسان دیکھتا ہے کہ یہی وہ گریو ہے کہ جہاں مجھے لیٹنا ہے، اور ایسی جگہ پہ، اور اتنے نیچے، اور وہاں پہ نہ بیڈ ہے نہ کوئی کمفرٹ کی چیزیں ہیں، بس آپ رہیں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ اسی لیے معصوم کہتے کہ اپنی اس گریو کے لیے تیاری کرو، اس اندھیری لہر کے لیے تیاری کرو، وہاں کی روشنی لانے کے لیے تیاری کرو۔ دوستو وہاں پہ جو روشنی آتی ہے، کئی اعمال ہے جس سے تمہاری راحت میں روشنی آتی ہے، جس میں پہلی چیز نماز شب ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو میں یہی کہتا ولایت امیر المومنین ہے، جس کے دل میں مولا کی محبت ہے، جس کے پاس عزاداری حسین ہے، اس کی لہر میں روشنی آتی ہے، لیکن کنڈیشنز کے ساتھ۔ اگر تمہارے گناہ مسلسل زیادہ ہو جائیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو شب جمعہ معاف کر دے، اور ہمارے ماں باپ کو معاف، پروردگار سارے مومنین مومنات کو معاف کر دے۔ گناہ کی وجہ سے لہر میں اندھیرا، گناہ کی وجہ سے لہر میں وہ عذاب ہے، جس میں آج ایک یا دو چیزیں بتاتا کہ جس سے تمہاری لہر میں روشنی آتی ہے۔ کہا کہ اگر تم شب نماز پڑھو گے، نماز شب پڑھو گے، اللہ ہم کو توفیق عطا فرما۔ بحق امام علی نقی علیہ السلام اور بحق امام حسن عسکری علیہ السلام تیری عبادتوں کی توفیق عطا، اگر عبادت کی توفیق مل جائے اور نماز شب کا پابند ہو جائے انسان، تو اس کی لہر ہمیشہ روشن رہے، انشاءاللہ آپ کی بھی رہے گی۔ لیکن میں بات بول رہا ہوں، نماز شب سے روشنی پیدا ہوتی، اور صلہ رحم کرنے سے، صلہ رحم یعنی اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم کرنے سے تمہاری لہر میں روشنی پیدا ہوتی۔ تم جانے سے پہلے وہاں پہ روشنی ہے، اس لیے کہ تم نے صلہ رحم کیا، اور خطۂ رحم کرنے سے اللہ معاف کرے کہ ہم سے کبھی یہ گناہ نہ ہو۔ خطۂ رحم کرنے سے تمہاری لہر تنگ ہو جاتی، تمہاری لہر میں اندھیرا ہوتا۔ خطۂ رحم یعنی رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کرنا۔ حق کی بہت واس سبجیکٹ ہے یہ کہ حق میں کیا کیا آتا ہے۔ چھوٹی چیز یہ کہ مثال کے طور پہ اگر تم اپنے بھائی سے، بہن سے، رشتہ دار سے، نیبیو بلڈ ریلیشن سے تم نے سلام دعا بند کر دیا، تم ناراض ہو گئے، تم بات نہیں کر رہے، تم چہرہ نہیں دیکھ رہے، مسجد میں جا رہے، اگر بیٹھا ہوا ہے کوئی تمہارا رشتہ دار تو تم دوسری سائڈ پہ جا کے بیٹھ رہے کہ میں قریب بیٹھوں گا تو مجھے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ یہ ساری وہ بیماریاں ہیں دوستو کہ جو دنیا کی حد تک ہے، یہ ساری وہ بیماریاں، ڈیزیز اور کینسر ہے کہ جو تم دنیا میں لیتے ہو، اور یہ اتنا بڑھ جاتا کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ تمہارے سارے اعمال ختم ہوں گے۔ تو کوشش کرو، ٹرائی کرو، آج کی مجلس کے بعد اگر کسی رشتہ دار سے میرا تعلقات نہیں ہے، کسی رشتہ دار سے میرا سلام دعا نہیں، کسی رشتہ دار سے میں ہاتھ نہیں ملاتا، کوئی بھائی سے میرے تعلقات نہیں ہے، تو بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے بھائی سے تعلقات کو مینٹین کرو۔ مینٹین کرنا یعنی ایٹ لیسٹ آپ سلام دعا کی حد تک رکھ، کہیں باہر ملے آپ نے ہاتھ ملایا، مسکرا کے کہا، پوچھ لیا ہاؤ آر یو، کیسے، ہاؤ از یور فیملی، آپ اتنا تو کر سکتے۔ بالکل خد رحم کرو گے، ڈیزاسٹر ہے لائف میں، یہ میرا جملہ یاد رکھو، یہ کم جملہ بنا، ڈیزاسٹر ہے، زندگی کی رسی کو اللہ کاٹ دے۔ زندگی کی رسی کا مطلب مثال کے طور پہ کسی کی ایج 80 ایئرس کی ہے، 60 ایئرس میں مر جائے گا، زندگی کے رسی کو کاٹ دے، رزق کے دروازوں کو بند کر دے اگر تم خطر ہے۔ آج میں پوری مجلس خطر رحم پہ نہیں پڑھا، بات آ گئی ہے تو سن لیں، تو کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ ہر رشتہ دار کے ساتھ تمہارے تعلقات مینٹین رہیں۔ عید بقرعید میں کہیں ملے، ویکلی، منتھلی سلام دعا کرو۔ دیکھیں ایک بات یہاں روک کے بولتا کہ آپ پیسے والا کوئی رشتہ دار تو اس سے ہم تعلقات خراب نہیں کریں۔ اگر میرا
رشتے دار, میرا بھائی, میری بہن, میرا نیویو, میرا کزن اگر دولت مند ہے, اچھے اسٹیٹس پہ, اس کی غلطی بھی ہے تو میں معاف کر کے اس سے اپنے تعلقات, کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیسے والے. عام طور پہ جو تعلقات خراب ہوتے ہیں وہ غریب کے ساتھ. غریب رشتے, یہ سب سے بڑی بیماری کینسر ہے. غریب رشتے دار کے ساتھ اگر تم نے اپنے تعلقات کو خراب, پھر تم مینٹین بھی نہیں کرتے. 1 ہو 10 ہو, سب کے ساتھ. غریب کے ساتھ جب تم نے تعلقات خراب اور بات چیت بند کر دی تو تمہاری لہت اندھیری, گریو میں اندھیرا پنا. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا کچھ نہیں ہو. ہم کو نہیں معلوم کہ ہم جا رہے نیچے, کتنے لوگوں کو ہرٹ کر کے آئے, کتنے لوگوں کو اذیتیں دے کے آئے. یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو نیچے تمہاری لہر میں اندھیرا لائے. کتنے لوگوں کا مال کھایا, یتیموں کا مال کھایا. دوستو, دنیا کے یتیم کا مال کھانا اتنا بڑا عذاب ہے. اگر کوئی یتیم زہرا کا مال کھا لے, کوئی یتیم مظلوم بی بی زہرا کا مال کھائے, پلیز جو بولنا تھا میں نے بولا. چیک یور سیلف, چیک یور سیلف. یہ ساری دنیا سن رہی, سب کے لیے پیغام. جب دنیا کے یتیم کا مال کھانا اتنا بڑا عذاب, اگر کوئی یتیم زہرا کا مال کھانا, ابھی بھی موقع ہے. اپنے آپ کو چیک کرو اور اس بیماری سے بچو. اس سے کہ زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے. یو کانٹ سے کہ میں I'm going to live 100 years more, کر لوں گا میں. نہیں, پتہ ہی نہیں کہ کب ہو جائے, موت کب آ جائے. اب موت جب آتی ہے تو کوئی پوچھ کے نہیں آتی. اور اگر آپ خط رحم, پلیز غور سے سنو, خط رحم کرتے رہیں گے تو موت تمہاری جلدی آئے, فوراً آئی, تم کو پتہ بھی نہیں چلے. اس لیے نہیں پتہ چلے کہ مطلب کوئی موت پوچھ کے نہیں آئے گا, پتہ بھی نہیں چلے, وہ موت آ جائے. اب موت آنے کے بعد, ایک دفعہ زبان بند ہونے کے بعد, تو میری ریکویسٹ ہے آج لندن سے, یہ عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس کہ صلہ رحم ہمیشہ تم صلہ رحم کرو گے, تمہاری اولاد سیکھے گی. انہوں بچوں کو آپ کیا میسج دے, اپنی اولاد کو کیا میسج دے؟ خاندان ٹوٹ جاتے, بھائی بہنیں جدا ہو جاتے, اور یہ پرابلم جب آتا تو ہر چیز ختم. یہ بہت کامن بیماری ہمارے معاشرے میں, صلہ خط رحم. اور یہ اتنی کامن ہے, ہم بڑا پراؤڈلی کہتے وہ ہمارا رشتہ دار ہے, بھائی ہے, لیکن اس سے ہمارے ٹرمز نہیں ہے. لیکن فلاں شخص ہے جو غیر, what do you mean غیر؟ آپ ضرور رکھو اس کے ساتھ, منع نہیں کر رہا, اسلام منع نہیں کر رہا, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی کے ساتھ تعلقات کو خراب کر کے کسی غیر کے ساتھ تعلقات کو رکھ کے آپ بولے کہ what I'm doing is right. نو, آپ ان کے ساتھ بھی رکھو, ان کے ساتھ. میں یہ نہیں بول رہا کہ غیر کے ساتھ تم تعلقات مت رکھو, لیکن you have to think رشتہ دار کا حق زیادہ ہے, بھائی بہنوں کا حق زیادہ ہے. اگر تم نے نہیں کیا تو you will be in big problem. You will be in big problem. اور پرابلم کہاں آئے گا؟ وہاں پر جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں. دنیا میں اگر پریشان ہو, خدا نہ خاص, تو کوئی نہ کوئی تو ہیلپ کر ہی دے, کوئی نہ کوئی تو آگے بڑھ کے تمہاری مدد کر ہی دے. وہاں کون کرے گا؟ Who's going to do it? کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ نیچے کیا ہوگا. تم 6 فیٹ نیچے, اب پوری دنیا زمین کے اوپر ہے, 6 فیٹ اوپر, کسی کو نہیں معلوم ہو رہا کہ نیچے کیا ہوگا. تمہارے حالات کیسے گرانٹیڈ مت لو, نہیں یہ تو ہم تو صحیح رہے, وہ میرا بھائی تو بالکل صحیح ہوگا. What do you mean صحیح ہوگا؟ اگر تم نے یہ حرکتیں کی تو you have to answer. میں جتنی باتیں بول رہا ہوں یہ معصومین, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. دیکھیے کہاں پہ یہ بولا جائے کہ حسین کی شفاعت لے. شفاعت کس کو ملے؟ اگر میں رشتہ دار کے حق ادا نہیں کرتا, میں خط رحم کرتا رہوں, تو کیا مجھے شفاعت ملے گی؟ مولا حسین, اس لیے کہ انہی کے نانا کے ارشادات, انہی کے نانا کے رشتہ دار ارشادات کہ شفاعت الحسین لینا لازم, اور جس کو شفاعت حسین مل گئی وہ کامیاب ہو, بیڑا پار ہو گیا. تو کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے شفاعت الحسین ہمارے پاس. اگر شفاعت الحسین آ جائے گی تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تم ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. یہ کوشش کرو کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ صلہ رحم, اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں جو صلہ رحم کرتے ہیں ان کی زندگی میں اتنی برکت, ان کے گھر میں اتنی برکت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے گھر کی برکتیں کیا. اس لیے کہ وعدہ معصوم کا ہے, جو صلہ رحم کرتا ہے اس کے رزق جو بند رزق ہے وہ بھی. اپنے آپ کو ہم خود چیک کریں کہ کہیں کسی سے ہم سے صلہ رحم تو نہیں ہو رہا, خط رحم تو نہیں ہو رہا. جب بھی کوئی پوچھتا ہے, جب بھی کوئی کہتا ہے کہ مولانا میں آج کل بہت پریشان, میں کیا کروں, تو میں پہلے پوچھتا ہوں نماز پڑھتے, واجبات ادا کرتے, تو بولتا ہے میں سب کر. اس کے بعد میں پوچھتا ہوں رشتہ داروں کا حق ادا کرتے, بھائی سے بہن سے تعلقات ہیں. اگر وہ یہ بولتے نہیں تو میں ان کو اسٹریٹ کہتا کہ بھائی آپ جا کے سب سے پہلے اپنے بھائی سے ملا, اپنی بہن سے ملا. میں آپ کو ایک شکاگو کا واقعہ سنا, بہت پرانا واقعہ, میرے ساتھ I think 15 years تو ہو گئے ہوں گے. انڈین فیملی تھی, نون فیملی, بڑا بزنس تھا, بڑا گھر تھا, ریئل اسٹیٹ کا بزنس, اور ریئل اسٹیٹ کا بزنس. He was doing really good at it, really good. یہاں 1 سال کے بعد
جب میں نیکسٹ ایئر گیا مجھ سے تو انہوں نے آ کے مجھ سے ویکینڈ پہ کہا کہ مولانا آج کل میرا بزنس بالکل ڈاؤن یہ حال ہوگی کہ جتنی پراپرٹیز تھی سب بک گئی اور اس وقت میں رینٹڈ ہاؤس. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولانا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, واجب نماز بھی, نماز شب بھی پڑھتا ہوں, اللہ ہم کو بھی توفیق, نماز شب بھی پڑھتا اور زیارت عاشورہ بھی پڑھتا اور زیارت جامعہ بھی. بشا نے کہا تم نماز شب پڑھ, واجب نماز تو واجب نماز اور اس کے بعد عاشورہ بھی پڑھ, جامعہ بھی, اس لیے کہ اگر کوئی نماز شب پابندی سے پڑھتا ہے اس کا رزق کبھی بند. شب نماز پڑھنے والے کا رزق ہمیشہ, تو کبھی ایسا شب نہ. پھر اس کے ساتھ زیارت عاشورہ بھی, زیارت جامعہ. یہ میرے مولا کا بتایا ہوا طریقہ ہے, زمانے کے امام کا بتایا ہوا طریقہ. آدھے گھنٹے کا پیکیج شب نماز. پہلے مولا نے کہا تھا کہ صلاۃ الليل صلاۃ الليل صلاۃ الليل, پھر کہا تھا عاشورہ عاشورہ عاشورہ, پھر کہا جامعہ جامعہ جامعہ. 3 چیزیں مولا نے کہ یہ عمل کرتے رہو انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اس نے کہا مولانا میں یہ تینوں کرتا ہوں, میں نے آپ کے مدد سے سنی یہ تینوں کا. کہ یار حیرت ہے مجھے, شب نماز پڑھنے والا اس کی پراپرٹی ختم ہو گئی, اس کا رزق بند ہو گیا, وہ پریشان ہے رزق کے لیے, اس لیے کہ شب نماز ایک پروٹیکشن ہے تمہارے رزق. اس کے بعد میں نے پوچھا بھائی یہ بولو کہ تمہارے بھائی بہنیں ہیں؟ میں جانتا تھا یہ فیملی. تو اس نے کہا ہاں میرے والد صاحب بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہے, میری بہن. میں نے کہا والد صاحب سے تعلقات ہیں, کتنی افسوس کی بات ہے, آج یہ بھی پوچھ رہا ہوں. تو کہا ہاں مولانا میرے بہت اچھے تعلق ہیں, بھائی بہنوں سے کہا ایک بھائی میرے دبئی میں, ان سے بھی بہت اچھے تعلق. میں نے کہا بہن؟ تو کہا ہاں شکاگو میں ایک بہن, اس سے میں نے کہا یار پورا MRI کرنے کے بعد پتا چلا کہ بیماری کا ہے. دیکھا کیوں نہیں یہ تعلق ہے, گانے میں میرے بردر اللہ کے ساتھ بزنس میں کچھ پرابلم, تو دین وی اسٹاپ ٹاکنگ. میں نے تمہارے بچے ان کے بچے ملتے ہیں تو ہی سر نو, اور تم لوگ سلام دعا بھی نہیں, کچھ کمپلیٹلی 2 سال سے. دیکھا یہ آپ کی بیماری, یہ آپ کا ریزن. دیکھا وہ چھوٹی ہے غلطی ان کی ہے, میں کیا کرنے کا کچھ. اگر تم چاہتے کہ تمہارے حالات صحیح, اگر تم یہ چاہتے کہ رزق کے دروازے کھول, تم خود اپنی بہن کو فون کر. اس سے مولانا شیز جگہ تم اور غلطی اس کی. میں نے کہا ڈزنٹ میٹر, اس سے تم پریشان, کوئی بری بات, تم فون کرو اور بات. تم اس طرح رہے نہیں سیٹ. اوکے یہ صبح کا ویکینڈ سیٹرڈے تھا یا سنڈے, شام میں وہ امام بارگاہ آیا مسکراتا ہوں. اس نے کہا کہ آئی کال مائی سسٹر. اس نے ہاتھوں میں پھیلا کے بھائی سے ملاقات کی, دونوں مل بردر اللہ سے ملاقات ہو. کہتا ہے کہ مولانا I'm relaxed. آپ یقین کرو 1 سال کے بعد جب نیکسٹ ایئر میں شکاگو گیا, اب اس کے گھر میں لڑکے کے گھر مجلس. کیوں؟ اب اس کی پراپرٹی واپس, بزنس واپس آیا, اللہ نے وہ ساری نعمتیں واپس. یہ دنیا کا ایگزامپل ہے کہ اگر تم خط رحم کرو اللہ تم پریشانیوں میں گر جاؤ گے, بیماریوں میں. یہ آج کی مجلس کا کنکلوژن یہ. اور تیسری چیز یہ کہ جب جاؤ گے لہر تو ایسی پریشانیوں میں گر جاؤ گے کہ تم تصور بھی نہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آج کی مجلس میں جن جن لوگوں نے آج کی یہ مجلس سنی ہے یا بعد میں سنیں گے, اگر یہ پرابلم ہے تمہارے خط رحم کا تو اس کو ختم کرو اور صلہ رحم کرو. یہ تمہارے مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گی. دیکھیے سب کے پاس ولایت امیر المومنین ہے, سب کے پاس عزاداری حسین ہے. یہ جو دنیا کی بیماریاں ہیں نا, یہ دنیا کی بیماریاں ختم ہو جائیں تو آپ کا بیڑا پار ہے. بس دوستو مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. میرا ٹائم بھی ہو جائے. صلی پڑھے محمد والے محمد. یہ ساری تعلیمات معصومین کی, اور ہم کو ہمیشہ we have to think about that life, eternal life. جب اگر تم سوچتے رہو گے وہاں کی زندگی کے بعد تو کبھی تم خط رحم نہیں کرو, ہمیشہ سے رحم. اسے کتنے دن کی جتنا ہو سکے اپنے رشتہ دار کے حق کو ادا کر دیں. بس آج زیخات میں ہم ایک ایسی اسٹیجز سے گزر یا زیخات کے بعد بس ایک ہی مہینہ ہے غدیر کا مہینہ, اور اس کے بعد وہ ایام کہ جس کا انتظار سال بھر. جب لاسٹ ایئر 8 ربیع الاول گزری تو دل میں ایک تڑپ تھی کہ حسین تو رخصت ہو گئے, اب 1 سال کے بعد میرا مولا حسین مہمان ہے. دوستو وہ ایام بہت قریب. اب دعا کرتے رہو کہ اس سال پوری دنیا میں عزاداری اسی شان سے اور اس سے بہتر ہو جیسے لاسٹ ایئر ہو, اور ہم سب مخصوصی میں کربلا مولا جائیں انشاءاللہ. عرفے کی مخصوصی ہے اور اربعین کی مخصوصی ہے, عاشورہ کربلا مولا جائے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین. مولا حسین کے نام پہ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر, اور کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے. اور وہ ایام بہت قریب کہ جب دور عزا شروع ہو اور حسین ہمارے گھر مہمان. دوستو میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بولا
کہ مولا حسین مہمان آئے، ہم حسین کو مہمان کریں، ہم ہوش اور ایسا ہوش کہ مولا حسین ہمارے گھر میں مہمان آئے، تو کتنی برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیاری کریں کہ ہم وہ سارے گناہ چھوڑ دیں دور ازا سے پہلے، آج سارے گناہ چھوڑ بالکل سنسیئرلی مولا حسین کے بن جائے، وہ حسین کہ جو غریبوں کا غریب امام، یتیموں کا یتیم امام، مظلوموں کا مظلوم امام، کہ جس نے ایک دوپہر میں پورے گھر کو اللہ کے راہ میں قربان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا۔ حسین شہید ہو گئے لیکن اسلام کا پرچم تا قیامت تک لہرا رہا، کوئی اب اس کو روک نہیں سکتا، پرچم اسلام قیامت تک زندہ رہے گا، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے۔ آج اگر اسلام کا چراغ جل رہا تو میرے مولا حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں خون سے اسلام کا چراغ۔ کربلا میں ظالموں نے وہ ظلم عظیم کیا کہ اولین اور آخرین میں ایسا ظلم ہے کہ فاطمہ کے لال کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر ان کو اور ان کے بچوں کو اور ساتھیوں کو زوا کر، لیکن علامہ میرے مولا حسین کا شکر ہے، علامہ حسین شکر ادا کرتے رہے، علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال دی اور لاشیں کو خیمے میں لائے تو ماں نے وہ منظر دیکھا کہ جس کے شادی کے ارمان تھے اس کا لاشا آیا